حضرات گرامی، میرے لیے یہ اعزاز، عزت مولا نے یہ عطا کی کہ 39 سال اس محفل میں حاضری کے وقت میری صحت برقرار رہی۔ یہی سب سے بڑا معجزہ ہے اس محفل کا، اور یہ بھی معجزہ ہے کہ جہاں کوثر بھائی، علی حیدر صاحب، شرافت بھائی، یہ تمام خانوادہ جس طرح سے اس محفل کو منعقد کرتے ہیں، اس کا انعقاد کرتے ہیں، ان سب کی بھی صحت رہی اور سب سلامت ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ابھی پوچھ رہے تھے کہ آپ ماشاءاللہ اب 64 سال کے ہو گئے لیکن ابھی بھی جوان لگتے ہیں، تو میں ممکن ہے یہی وجہ ہو کہ 39 سال سے اس محفل کی نظامت کر رہا ہوں، اس لیے جوان ہوں۔ شاید مولا نے اسی لیے سلامت بھی رکھا ہے، اور میرے قریب بیماریاں یوں نہیں آتی کہ میں بیمار کربلا کی محفل کا ایک آرگنائزر بھی ہوں۔ جہاں تک اس محفل کا تعلق ہے، یہ محفل منگلور میں ضرور منعقد ہوتی ہے، لیکن اس میں سادات بارہ، پورا مظفر نگر، پورا ہمارا یہ علاقہ، ہمارا اتراکھنڈ، پورا میرٹھ، شاملی، دہلی، کرنال، تمام علاقوں سے سامعین بھی اسی طرح سے آتے ہیں جیسے شعراء آتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت سی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بدرجہ جیسے جیسے محفل چلتی رہتی ہے، بکھرتی بھی رہتی ہیں، سنورتی بھی رہتی ہیں، لیکن یہ محفل ایسی ہے کہ جو شروع سے آخر تک تازہ دم رہتی ہے، جو سامع جہاں آ جاتا ہے وہیں رہتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں خلوص ہے ان بھائیوں کا، اور ایک چھوٹے سے تخت سے اس محفل کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد پھر کچھ اور تخت بنے، اس کے بعد پھر 2000 میں جب یہ دربار حسین قائم ہوا، اور پھر اس دربار حسین میں بھی ایک امتحان آیا کہ اس کو دوبارہ پھر پوری بلڈنگ کو اٹھانا پڑا، لیکن یہ کہ ہم حسین کے تبرکات کو اٹھانے کا اعزاز ہمارے پاس حاصل ہے۔ کتنی ہی بڑی بلڈنگ ہو، جب ہم یا علی کہہ کے اٹھانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بلڈنگ کیا پہاڑ اٹھا لیں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وارث آدم کا مصطفیٰ کا جشن ہے، یہ گوہر تاج حلطہ کا جشن ہے، یہ نور چشم مرتضیٰ کا جشن ہے، یہ تاج حلطہ کا جشن ہے، یہ وارث فاتح بدر و حنین کا جشن ہے، یہ حضرت امام حسین کا جشن ہے، اس حسین کا کہ غم کے انگاروں میں جینے کا قرینہ ہے حسین۔ اب میں بند پڑھ رہا ہوں، اب آپ بھی تیار ہو جائیے، میں نظامت کروں اور میری نظامت آپ کریں داد کے ساتھ، تب تو مزہ ہے۔ میں اندازہ کر لوں کہ آپ کتنے موڈ میں ایک صلوات بھیجی ہے۔ اب میں چونکہ یہ محفل منگلور کی سرزمین پر منعقد ہو رہی ہے، میں موجود سامعین اور وہ سامعین کے جو ناظرین کہ جو اس محفل کو سن رہے ہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے، کسی بھی ملک میں سن رہے ہیں، اپنے بیڈ روم میں سن رہے ہیں، اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، ان تک جشن امام حسین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حسین کا تعارف یوں پیش کرتے ہوئے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ اور میں نے خود کہا تھا کہ غم کے انگاروں میں جینے کا قرینہ ہے حسین، تشنگی کی آگ سے لبریز سینہ ہے حسین، موت کے ماتھے کا وہ ٹھنڈا پسینہ ہے حسین، عزم کا در استقامت کا مدینہ ہے حسین، آدمی کے بھوکے ذہن و فکر کا رزاق ہے، اس نئی دنیا کے احساسات کا خلاق ہے۔ آئیے سرکار امامت کی بارگاہ میں، فخر امامت کی بارگاہ میں، فخر آدمیت کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں۔ حسین لفظ ہے، سین، یہ اور نون حروف سے بنا ہے،
ہے سے حمد ہے، سین سے سجدہ ہے، یہ سے یقین ہے، نون سے نماز ہے، ان سب کو جمع کر لیں تو اس حسین لفظ کا نام حسین ہے۔ سرکار حسین میں سب سے پہلے نعت سرور کائنات سے ہم اس محفل کی شروعات کرنے کے لیے رسول اسلام کی بارگاہ بے کس پناہ تک چلتے ہیں، رحمت للعالمین سے اجازت چاہتے ہیں۔ آئیے نعت سرور کائنات سے محفل کا آغاز کریں۔ میں جناب حیدر کرت پوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ نبوت میں، بارگاہ رسالت میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں تاکہ ہم حسین کے نانا سے حسین کی محفل کو شروع کرنے کی اجازت لے لیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک باواز بلند درود کے ساتھ اپنے پہلے شاعر کا استقبال کیجئے۔ جناب حیدر کرت پوری تشریف لائیں۔ عطا کریں ارشاد۔ شیر نعت مصطفیٰ کے جب بھی لب پر آ گئے، اچھا مصرع، واہ واہ اللہ کریم، واہ واہ۔ شیر نعت مصطفیٰ کے جب بھی لب پر آ گئے، ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شیر نعت مصطفیٰ کے جب بھی لب پر آ گئے، میرے حصے میں کئی فردوس کے گھر آ گئے، میرے حصے میں کئی فردوس کے گھر آ گئے۔ شیر ملائے فرمائے، جب کبھی کاغذ پہ میں، ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ درگاہ عالیہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین محترم المقام سید افسر علی نظامی صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ شیر نعت مصطفیٰ کے جب بھی لب پر آ گئے، میرے حصے میں کئی فردوس کے گھر آ گئے، جب کبھی کاغذ پہ میں لکھنے لگا نعت رسول، کیا کہنا ہے، کیا ملائک کیجئے گا، جب کبھی کاغذ پہ میں لکھنے لگا نعت رسول، آیتوں کے حرف بھی مدحت میں ڈھل کر آ گئے، واہ واہ، پھر فرمائے واہ واہ۔ جب کبھی کاغذ پہ میں لکھنے لگا نعت رسول، آیتوں کے حرف بھی مدحت میں ڈھل کر آ گئے، کہ ملائے فرمائے، قوت گویائی بے جانوں کو حاصل ہو گئی، ملائے کریں، قوت گویائی بے جانوں کو حاصل ہو گئی، ان کے دستے نور پر جس وقت پتھر آ گئے، ان کے دستے نور پر جس وقت پتھر
ہمارے روایت ہے ہمارے بزرگوں میں جب کسی بچے کے یہاں ان بزرگوں کے کسی بیٹے کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کی منہ دکھائی کے لیے ہمارے بزرگ آتے تھے اور اسے کچھ تحفہ دیتے تھے. اس تناظر میں نعت کا شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں. اگر کچھ بات ہو دعا چاہتا ہوں. خدا فرمائے آمنہ کے چاند تیری منہ دکھائی کے لیے آمنہ کے چاند تیری منہ دکھائی کے لیے بیت عبداللہ میں سارے پیمبر آ گئے. واہ 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 واہ. آمنہ کے چاند تیری منہ دکھائی کے لیے بیت عبداللہ میں سارے پیمبر آ گئے. واہ واہ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. واہ واہ پرورش کے واسطے دیکھو نبی کا انتخاب. واہ واہ پرورش کے واسطے دیکھو نبی کا انتخاب. سب کا دامن چھوڑ کر عمران کے گھر آ گئے. پرورش کے واسطے دیکھو نبی کا انتخاب. سب کا دامن چھوڑ کر عمران کے گھر آ گئے. حضرات مقطع بطور خاص نظر کر رہا ہوں. ارشاد گرامی عطا کرو. یہ شرف کم تو نہیں رضوان کہے گا دیکھ کر مدحت احمد سنو جنت میں حیدر آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شرف کم تو نہیں رضوان کہے گا دیکھ کر مدحت احمد سنو جنت میں حیدر آ گئے. واہ 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 ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. واہ واہ. ابھی تکلف سے نعرہ ہو رہا ہے یہ مزہ نہیں یار. یہ جو منگلور کی محفل ہے شعراء سے زیادہ سامعین پڑھتے ہیں یا درود. بابا سے بلند درود پیش کیجئے. بابا سے بلند درود پیش. میں ذرا آپ کو آزماؤں. نعرہ حیدری. یہ ہوئی نا زندہ محفل. چند شعر اور پیش کر رہا ہوں. مصرع ہے کہ نماز مانگ رہی ہے دعا مصلی پر. اچھا مصرع ہے. واہ واہ. چند شعر پیش کر رہا ہوں. نماز مانگ رہی ہے دعا مصلی پر. مانگ رہی ہے دعا مصلی پر. میں مانگتا ہوں مسلسل دعا مصلی پر. اچھا مصرع. میں مانگتا ہوں مسلسل دعا مصلی پر. میری حیات کا ہو خاتمہ مصلی پر. میری حیات کا میری حیات کا ہو خاتمہ مصلی پر. ابھی اٹھانا تھا دست دعا
بچھایا اشکوں نے فرش عذاب مصلی پر، ابھی اٹھا نہ تھا دست دعا مصلی پر، بچھایا اشکوں نے فرش عذاب مصلی پر۔ اور شیر ملائے فرمائے شیر، فرشتوں آؤ میرا زوف آ کے لے جاؤ، فرشتوں آؤ میرا زوف آ کے لے جاؤ، میں پڑھ رہا ہوں حدیث قصہ مصلی پر۔ فرشتوں آؤ میرا زوف آ کے لے جاؤ، میں پڑھ رہا ہوں حدیث قصہ مصلی پر۔ شیر بلائے فرمائے، حسین والو جہاں بھی رہو پھلو پھولو، دعائیں دیتی ہیں یہ فاطمہ مصلی پر۔ حسین والو جہاں بھی رہو پھلو پھولو، دعائیں دیتی ہیں یہ فاطمہ مصلی پر۔ اور یہ شعر نظر کر رہا ہوں، بلائے فرمائے دیکھئے گا تمام حضرات، ہمارا رشتہ وہی مجلس حسین سے ہے، بلائے فرمائے ہمارا رشتہ وہی مجلس حسین سے ہے، رکھی ہو جیسے کہ خاک شفا مصلی پر، رکھی ہو جیسے کہ خاک شفا مصلی پر۔ اور آخری شعر خاص طور سے نظر کر رہا ہوں، تمہارے سجدوں کا انجام جانے کیا ہوگا، برائے فرمائے تمہارے سجدوں کا انجام جانے کیا ہوگا، کبھی ملی نہیں خاک شفا مصلی پر، کبھی